السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، آج کل جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس طرح کی تقسیم پاکستانی سیاست کے اندر اس وقت پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ بھائی اس ساری ہیجانی کیفیت کے اندر ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے حوالے سے تو جو کافی اچھی خبر ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے 72 جو ان کے آپ سابقہ تو نہیں کہہ سکتے، اب تو موجودہ ہو گئے ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے جو ہے اجتماعی طور پر استعفے دیے، بعد میں استعفے انہوں نے واپس لے لیے، اب واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے وہ سارے استعفے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے، وہاں سے نوٹیفیکیشن آ گیا کہ یو آر نو مور ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی۔ وہ سارے کا سارا کیس چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے آج اپنے حکم کے اندر یہ بتایا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ سارے لوگ واپس جائیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے بتائیں جائے کہ کیا وہ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی رہنا چاہتے ہیں، کیا اپنے استعفے وہ واپس لے رہے ہیں یا بدستور اپنے استعفوں کے اوپر قائم ہیں۔ لہٰذا جو ابھی تک جو بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے، وہ دے آر ویری ولنگ ٹو گو بیک، اور ظاہر ہے 72 لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہاں پہ اپوزیشن بینچز کے اوپر ان کی اکثریت ہو جائے گی، لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ان کا بن جائے گا، اس کے بعد پی ایس سی کی چیئرمین شپ بھی ان کو مل جائے گی۔ تو پھر ظاہر ہے ایک جو ماحول جس کی ساری پاکستانی عوام امید لگائے بیٹھی ہے کہ اس کے اندر بہتری آئے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کو بات آگے بڑھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے لوگ اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے اکثر یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ یہ بات تو پارلیمان کے فورم پہ ہی ہونی چاہیے، تو پارلیمان کا فورم جو ہے ہمیں بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اب اس کے اندر کیا وہ رکاوٹ ہم نے دیکھا 2 ہفتے پہلے کہ کچھ ممبران کراچی کے ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی وہ جب گئے، آپ کو یاد ہوگا آپ نے اپنی اسکرین کے اوپر وہ مناظر دیکھے، ان کو واپس جانے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی راجہ پرویز اشرف جو اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں۔ تو اب سب سے اہم سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں نوٹیفیکیشن یہ ان کے استعفوں کے، کیا اب اسپیکر نیشنل اسمبلی حکم مانیں گے؟ کیونکہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہے اس کے اوپر عملداری کے حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ کافی لہت و لال سے کام لے رہی ہے، ان احکامات کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہو رہا۔ اسی سارے معاملے کو لے کے ہم نے ریاض فتحانہ صاحب کو دعوت دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، وہ پٹیشنر بھی تھے مین اس سارے کے سارے کیس کے اندر۔ ان سے پوچھیں گے کہ اب اس سے آگے کیا سارے کا سارا معاملہ انہیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا یہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ بہت شکریہ ریاض فتحانہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ تو سر بتائیے گا کہ یہ فیصلہ، جی بتا دیا میں نے، وہ مین پٹیشنر بھی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے اب آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی ہے۔ تو سر آپ کیا امید لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے وہ جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی سندھ ہائی کورٹ سے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن ان کو واپس جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جی سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر اب یہ ہے کہ کیا جی خاور گمن صاحب، اس کا پس منظر تو آپ جانتے ہیں، گزشتہ سال اس وقت کے عوامل کچھ اور تھے سیاست کے، جب فیصلہ کیا گیا اور استعفے دے دیے سب نے، اور پھر جب حالات تبدیل ہوئے اور اس وقت صورت محسوس ہوئی تو جماعت نے فیصلہ کیا اور پھر ہم سب نے کہا کہ ہم استعفے واپس لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ 35 استعفے ایک دن منظور ہوئے، چند گھنٹوں کے بعد دوسرے بھی 35 کر دیے گئے۔ تو یہ فرائیڈے کی بات ہے، تو مین وائل ہم سب نے مشترکہ طور پر اکٹھے ہو کر تقریباً 43 MNAs نے اب ہینڈ ریٹن اپلیکیشن لکھی اسپیکر صاحب کے نام کہ ہم اپنے استعفے وڈرا کر رہے ہیں، اور ان کی PDF فائل بنا کے ہم نے صبح 8:30 بجے 23 جنوری بروز منڈے، فرسٹ ورکنگ ڈے آف دا نیشنل اسمبلی، ہم نے ان کو آفیشیل ای میل پہ بھجوا دی، جس کا ڈاکومنٹری پروف ہمارے پاس موجود ہے۔ ساتھ ہم نے ان کو واٹس ایپ کے پرسنل پہ بھی بھیج دیا، اسپیکر صاحب کے اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے واٹس ایپ پہ بھی، اور ایگزیکٹ 9 o'clock پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے پورا میڈیا تھا، ہم نے نیوز بھی بریک کر دی کہ ہم نے استعفے وڈرا کر لیے۔ پھر ہم نے اسپیکر صاحب سے ملنے کی کوشش کی، وہ موجود نہیں تھے، تو سیم ڈے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان چلے گئے، سارے 43 MNA، اور وہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی، میں خود تھا اور عامر ڈوگر صاحب جناب چیف الیکشن کمیشنر، اور ان کے ساتھ 4 باقی ممبرز، پوری الیکشن کمیشن کے ساتھ 1 گھنٹہ ہماری میٹنگ رہی، بہت سارے ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا،
پھر ہماری اپلیکیشن پہ ہم نے سائن کروائے اور اپنے پاس ایک کاپی لے لی جناب چیف الیکشن کمشنر کے 1:10 بروز منڈے 23 جنوری کو کہ اس وقت تک ہمارے پاس کوئی آپ کے خلاف ریفرنس نوٹیفیکیشن، کوئی چٹھی، کوئی لیٹر، کوئی سرکولر الیکشن نیشنل اسمبلی کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ یہ منڈے کی بات ہے۔ تو اس سے ایک دن بعد 24 جنوری کو محترم اسپیکر صاحب نے 22 جنوری کی تاریخ ڈال کر، جب اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، نوٹیفیکیشن بھجوا دی الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے 25 کو ہمیں یہ تو ریاض فتیانہ صاحب یہ ساری کہانی پوری پاکستانی عوام کو، آپ کو بالکل یہ پس منظر ہمیں بھی یاد ہے، اب متعدد بار اس کے اوپر لکھا بھی جا چکا ہوا ہے۔ اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ آج کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، آج کا فیصلہ خوش آئند ہے، ان حالات میں روشنی کی کرن ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان چونکہ ایک شدید سیاسی بحران کا شکار ہے، جس کے اثرات معیشت پر بھی ہیں اور آئین اور عدلیہ پر بھی ہیں، تو پہلے یہ ایک بہانہ تھا گورنمنٹ کو کہ ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کریں، آپ قومی اسمبلی میں آئیں، تو ہم نے ان کی بات اب مان لی ہے۔ اب ہم تو ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں، کبھی بھی ہماری پارٹی نے مذاکرات سے اختلاف نہیں کیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں توقع ہے، اچھی کی توقع رکھنی چاہیے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب خود ایک درینہ سیاسی کارکن ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور جمہوریت کے بارے میں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انا اور ضد یا کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اسپیکر جو ہوتا ہے نا، رولز کے مطابق وہ پورے ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا، وہ کسی جماعت کے اجلاس میں شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جب ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں وہ روکیں گے نہیں، اور کیونکہ ہم اب ایم این اے بحال ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں ان کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی ہے عدالت عالیہ نے، اور ہم جب بھی اچھے کی ہم امید رکھتے ہیں، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ریاض فتیانہ صاحب تو ان کو تو بہت تجربہ ہے، انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر اپنی زندگی کا سیاسی آغاز کیا، اور ماشاءاللہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کامیابیوں نے ان کے پاؤں کیوں میں، اور یہ بیلنسڈ اپروچ رکھتے ہیں۔ ریاض صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ آئے دن یو ٹرن لیتے ہیں، پہلے تو 9 اپریل کی رات آپ کے استعفوں کی بات سمجھنے لگی، اس کے بعد پہلے کچھ مہینے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ یہ کوشش کرتی رہی کہ آپ لوگ استعفے نہ دیں اور واپس آ جائیں، بعد میں ان کو سمجھ لگی کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، حکومت ہی حکومت ہے، اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں، جو انہوں نے کئی سو غلط جو تھے یعنی قانون پاس کر لیے ہیں، ملک کا حشر ہو چکا ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، اب آج آپ کے استعفے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، ہوپ فلی یو ول سٹ ان دی اسمبلی، تو ہو سکتا ہے ان کی جو یک طرفہ یلغار ہے عدلیہ پر اور بعض معاملات میں اس کے اوپر ایک بہت بڑی رکاوٹ کی شکل میں پی ٹی آئی ایم این ایز وہاں موجود ہوں گے، اور بہت بڑی مؤثر آپ کے پاس تعداد ہے، لیکن اس کا ایک عام معنوں میں سیاسی جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اب قومی اسمبلی 13 اگست کا دن صبح تک دیکھے اور اس کے بعد تحلیل ہو اور اس کے نتیجے میں الیکشن ہو، تو اب آپ کا کیا موقف ہے؟ جی چودھری غلام حسین صاحب، میں آپ کا ویسے ہی مدعا ہوں، بہت سینئر آپ ہمارے دانشور صحافی ہیں اور بہت دلیر بھی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ آگے کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور مثبت سوچ ہے ہماری، کوئی منفی سوچ نہیں ہے، نہ ایگو انا کا ایشو ہے۔ پاکستان کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں ہم ہمیشہ آگے کی طرف پیش رفت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہم وہاں کی جھگڑا کرنے، لڑائی دنگا فساد کرنے قومی اسمبلی میں نہیں جا رہے، ہم وہاں جا کے پارلیمنٹری پریکٹس کے مطابق جمہوریت کا حصہ بننے جا رہے ہیں، چونکہ وہاں پہ صرف حکومت ہے، اپوزیشن نہیں۔ پارلیمنٹری پریکٹس میں اپوزیشن کے بغیر حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسے پارلیمنٹ صحیح معنوں میں ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہوگی، جو کہ ابھی نہیں ہے، وہ یک طرفہ ہے۔ دوسرا، وہاں جا کے ہم مذاکرات کے عمل کو بھی شروع کرنا چاہیں گے، اس میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہیں، کیونکہ 13 اگست لاسٹ ڈیٹ ہوگی قومی اسمبلی کی، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ منصفانہ انتخابات کے ذریعے ملک میں سیاسی استحکام آئے، اور بھی جب ایک ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوں گے تو ہمارے آپس میں تبادلہ خیال، مشاورت اور ایک دوسرے گلے شکوے ہم کر سکیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اوورآل پاکستان میں عوام کو ریلیف ملنے کے امکانات بہتر ہوں گے،
مہنگائی غربت پہ ہم بات کریں گے، قانون کی حاکمیت پہ، آئین کی بالادستی کے اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے، اور پھر یہ بھی ہے کہ کوئی رستہ نکلے گا جس سے عوام کو ہم سیاسی بحران سے نکال کے آگے لے جائیں۔ ریاض فتیانہ صاحب، آج جب نہیں یہ تو فتیانہ صاحب وہ کیس کا فیصلہ ہوا تو تھوک کے چٹنا کی کرنا ہے؟ جی تھوک کے ان چٹیا ہونے کا کی جواب ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہوتی ہے۔ میری بات سنیں نا، بعض کا آپ فارورڈ ہوتے ہیں، بعض کا آپ ریورس ہوتے ہیں، یہ ایک بعض رستہ چینج کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آگے یہ ملک کا مفاد سب سے سپریم ہے اور عوام کا مفاد بہت سپریم ہے، اور ہم ملک میں جمہوریت، انسانی حقوق اور رول آف لا اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم ایگو نا کے حصار سے میں کبھی بھی نہیں رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ ریاض فتیانہ صاحب جو بیرسٹر جو ہے علی ظفر صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس کیس کے فیصلے کے بعد، وہ پہلے سنواتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ پاکستان کی آئینی تاریخ میں آج پھر ایک بہت اہم فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو سیاسی بحران، اس کا بھی حل پیش کر دیا ہے۔ اب اسپیکر صاحب کے سامنے ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ پیش ہو کے انکوائری میں وہ ریزگنیشن واپس لیں گے، اپنا کردار ایز اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں قوم کی خاطر ادا کر سکے۔ مذاکرات زیادہ پاسبلٹی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں بھی ایک نیشنل پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہو سکے گی۔ اچھا ریاض فتیانہ صاحب، جو بنیادی سوال اب پوچھا جا رہا ہے نا، کیونکہ پہلے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ واپس جا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے، تو آپ کے زیادہ تر لیڈران، خاص طور پر فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، سب کا یہی کہنا تھا کہ واپس ہم جا رہے ہیں تاکہ جو الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہے وہ کی جا سکے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اب آپ جو الیکشن ہے، ظاہر ہے وہ تو اب اکٹھے ہی ہونے ہیں، 14 مئی کا تو معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، تو کیا آپ اکتوبر تک، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے، تو پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے کہ اب ٹھیک ہے ٹائم پورا کیا جائے اسمبلیوں کا اور اکتوبر کے اندر انتخابات کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں، ہمارا موقف تو ابھی وہی ہے کہ ارلی الیکشن کروائے جائیں، اور بہت اگر اب 14 مئی کو اگر نہیں ہو سکے، عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو جولائی کے اینڈ میں انتخابات کروا لیں، اور جو بجٹ ہے وہ پہلے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن اس پہ جب ہم بیٹھیں گے آمنے سامنے ٹیبل پہ، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا دونوں طرف سے مذاکراتی ٹیمز موجود تھیں، لیکن الیکشن ڈیٹ پہ اتفاق نہ ہو سکا، حکومت کی طرف سے رجت پسندی دکھائی گئی، اور انہوں نے ہماری بات جو ہمارے بہت اچھے طریقے سے ہماری پیشکش تھی کہ ہم صوبائی اسمبلی کے انتخابات پہ فوری زور نہیں دیتے، آپ بھی ذرا 13 اگست سے پیچھے ہٹ آئیں۔ تو اب بھی میرا خیال ہے جب ہم وہاں بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ مذاکرات کا عمل جاری رہے گا، اور ایک ایسا عمل ہے جو کہ تسلسل سے جاری رہنا چاہیے ملک کے انٹرسٹ میں، اور جو ہمارے حلقوں کی نمائندگی بھی قومی اسمبلی میں ہوگی جو پچھلے عرصے سے نہیں تھی، اور پھر یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت کا مستقبل بھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ تاریک ہو یا یہاں پہ حالات خراب ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اچھی سوچ کے ساتھ ہم قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کو چھوڑ کر ہمیں ویلکم کرے، کیونکہ ہم لڑنے نہیں، ملک اور قوم کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آ رہے ہیں۔ جی اچھا ریاض فتیانہ صاحب، کل ہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب ایک انٹرویو میں جنہوں نے فرمایا الیکشنز کے حوالے سے کہ اب ایک ہی دن کو ہونے ہیں، سنیں ذرا۔ میں وہ آدمی ہوں جو سب کو مشورہ دیتا تھا کہ یار جو ڈیٹ مل رہی ہے پکڑ لو، جو آپس میں ڈیٹ طے کر رہے، سیاستدان پکڑ لیں اس ڈیٹ کو۔ اب اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوتا اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو الیکشن ہوگا تو اکٹھا ہی ہوگا۔ اچھا، تو اب بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا یہ جو انتخابات ہیں، ظاہر ہے وہ تو وقت گزر گیا 14 مئی کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کریں گے جتنا جلدی ہو سکے، اپوزیشن دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے، تو ابھی تک آپ کا کسی کے ساتھ جب سے یہ زیادہ تناؤ بڑا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی؟ ریاض فتیانہ صاحب، کوئی پارٹی کے اندر اس حوالے سے کوئی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں؟ جی، چونکہ آج فیصلہ آیا ہے اور عمران خان صاحب خود بھی آج مصروف تھے، اینٹی ٹیررس کورٹ میں ان کی حاضری تھی، پھر لاہور ہائی کورٹ میں ان کی حاضری تھی، تو میرا خیال ہے کہ ضرور پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوگی اور
پارٹی اس پر مناسب فیصلہ کرے گی، لیکن عمران خان صاحب تو پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں، پارٹی اناؤنس کر چکی ہے، اسے کئی ماہ پہلے پریس میں چھپ چکا ہے، جنوری میں دسمبر میں آج گیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں واپس جانا ہے اور وہاں پہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے اور مذاکرات کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ تو یہ تو پہلے پارٹی فیصلہ کر چکی ہے اور اس میں ابھی تک کوئی ایسی تبدیلی نہیں نظر آ رہی مجھے۔ جی جو صاحب، نہیں، اب اس پہ تو دیکھنا ہے کہ اگر تو حکومت خوش دلی سے، وہ تو عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ آج جج صاحبان جو عدالتوں میں وہ رونے پر، انہوں نے تو لوگوں کے ہاں سے پوچھنے تھے، آج عدالتوں میں رونا دھونا شروع ہو گیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ تو یہ حکومت سے تو لوگوں کو معاف کرنا کوئی خیر کی توقع نہیں، نہ مہنگائی کے معاملے پہ، نہ اقتصادی صورتحال پر، نہ سیاسی استحکام کے لیے، نہ ملک کے اندر ہم آہنگی اور یگانگت، اور ادھر جی بی میں کیا ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ابھی جماعت اسلامی کے قافلے پر حملہ ہوا ہے، کون سا رونا روئے؟ کوئی چیز ایسی ہے ریاض فتحانہ صاحب، میں نے پہلے کہا کہ آپ بیلنس اپروچ رکھتے ہیں، جو اس حکومت نے 13-14 مہینے میں بہت اچھی کی ہو؟ جی چودھری غلام حسن صاحب، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے۔ بدقسمتی سے یہاں پہ جو آج حکمران ہیں وہ قوم کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور اقتصادی بدحالی اور بجلی کے بلوں میں اور ہر چیز میں اضافہ، اسے تو متوسط طبقہ غریب ہو گیا ہے، غریب طبقہ غریب تر ہو گیا ہے، امیر طبقہ سب کچھ بیچ کے سرمایہ لے کر ملک سے باہر امیگریشن لے کر چلا گیا ہے، اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جوہر قابل ہیں، وہ اپنے وظیفے اپنے لے کر ویزا ملک سے باہر برین ڈرین ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بے چینی اور گھبراہٹ اور اپنا فرسٹریشن تو پوری قوم میں آپ کو نظر آتی ہے، اور میرا خیال اس کا حل جو ہے نا وہ فوری نئے مینڈیٹ کا ہے، تاکہ قوم کے سامنے دوبارہ تمام جماعتیں جائیں اور اسے عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا، اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات سے موقع دیا جائے، اس کو عوام چاہتی ہے، اس کو ہم موقع دیں حکومت بنانے کا، نہ کہ ایسی حکومت کو مسلط رکھیں جو عوام کی تائید کھو چکی ہے۔ اور عوام کی تائید ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا۔ اچھا فتحانہ صاحب، آج کل کافی آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب نیئر فیوچر کے اندر آپ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹی چھوڑنے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گیلپ سروے ہے، 17 جولائی اور 10 اکتوبر کے ضمنی انتخابات ہیں۔ ایک بات تو کلیئر، اور حکومت کا انتخابات سے بھاگ جانا، یہ سارے ثبوت ہیں کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، اور ایسے مشکل جب جماعتیں پڑتی ہے تو کمزور دل تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دیکھنا ہے کہ ووٹ بینک کس کے پاس ہے۔ اگر ایک امیدوار چلا جائے گا، اس کی جگہ 10 امیدوار آنے کے لیے لائن میں لمبی کیو ہے، آنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، کہ کیونکہ اب شخصیت اتنی میٹر نہیں کرے گی جتنی نظریہ اور پارٹی اور کی ساکھ میٹر کرے گی۔ ریاض فتحانہ صاحب، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جو لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو مختلف کیسز چل رہے ہیں، اور وہاں پہ جو احکامات معزز ججز صاحبان کے آئے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ججز صاحبان کا اس کے اوپر رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے، انتہائی افسوسناک جو ہے وہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی بریک کے بعد۔ جرنلسٹ عمران ریاض کی آپ کو پتہ ہے وہ گرفتاری کا معاملہ، وہ اغوا کا معاملہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ پچھلے کئی دنوں سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہوتی ہے، پولیس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پیش کریں، لیکن وہ ابھی تک ان کی جو ہے بازیابی نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح کا کیس اسلام آباد میں ہے، لیکن وہ ذرا اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ جو شیریں مزاری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈر ہیں، 72 سالہ خاتون، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جانتے ہیں، ان کی فیملی کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کے وکلاء سے جب بات ہوئی تو کافی زیادہ پریشان ہیں ان کی جو ہے صحت کو لے کے، لیکن ظاہر ہے یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ آج انہی کی گرفتاری کے حوالے سے ایک سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی اس کیس کی۔ جو ریمارکس ان کی طرف سے آئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو کیا عزت بخشی جا رہی ہے۔ جناب جو فرماتے ہیں میاں جسٹس گل حسن صاحب، عدالت کے ساتھ
मजाक किया जा रहा है? क्या वजह है आईनी इदारे के ऑर्डर्स हवा में उड़ाए जा रहे हैं? इस संगीन मामले पर अटॉर्नी जनरल हायर अथॉरिटीज़ के साथ मशवरा कर लें। जस्टिस मियां गुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं, ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन ये दब्बा हमेशा रहेगा। हम यहाँ खिदमत के लिए बैठे हैं, हम जमहूरियत में रह रहे हैं, इस कैंपेन से वाकिफ़ हैं जो अदालतों के खिलाफ जारी है। जो भी हुआ वो पाकिस्तान के स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब रिमार्क्स देते हुए आप दीदा हो गए, और ये उनके जो रिमार्क्स हैं ये ऑल अक्रॉस सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चलाए गए। और इसी तरह का वाक़या लाहौर के अंदर जब केस सुना जा रहा था इमरान रियाज की जो है गिरफ्तारी के हवाले से, क्योंकि वो उनकी जो रिकॉर्डिंग थी उनको जब उनको रिहा किया जा रहा था वो भी कहीं गायब हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बड़ी साहब, उन्होंने पूछा वो किधर गई, वो नहीं बताया जा रहा। तो हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं, बहुत शुक्रिया उनका, वक्त दे देते हैं हमें। शुएब शाहीन साहब, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर माशाल्लाह आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये क्या बहुत अनप्रेसिडेंटेड को गैर मामूली वाक़यात आपको नज़र नहीं आ रहे कि जो है आला अदलिया के अहकामात को इस अंदाज से हवा में उड़ाया जाता है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कोई, इवन तो लोअर कोर्ट्स के जो अहकामात हैं वो भी मेरे ख्याल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके ऊपर कोई बात करे। लेकिन ये जो हो रहा है इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आम लोगों की समझ के लिए? देखें, एक बात तो आप जहन में रखें कि जब पिछले 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी तज़हीक हो रही थी और उनको मिलाइन और ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो इसी दिन के लिए किया जा रहा था ताकि निचली अदालतों से तो जब भी कोई रिलीफ मिलेगा किसी भी मुल्जिम को या किसी भी पार्टी को, उसको जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसके साथ भी वही सलूक होगा जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हो रहा है। और ये इंटेंशनल था, ये जानबूझ के था ताकि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के फैसलों पे अमल दरामद का जो क्वेश्चन है वो वायलेट हो सके और इदारों की बेतौकीरी हो जाए। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके दरवाजे के ऊपर, उनके गेट के ऊपर खड़े होकर गालियां देंगे, तो मुझे ये बताएं, इदारे, रियासती इदारे हों, पुलिस हो या कोई और इंस्टीट्यूशन हो, वो अदलिया के फैसलों की कैसे तौकीर करेगा, इज्जत करेगा और उसको एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट करेगा? वो हो ही नहीं सकता। तो दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न, इट वाज ए प्री प्लान। जानबूझ के कानून की बालादस्ती की बजाय कानून की पामाली हो रही थी। और आज जो वर्स्ट पोजीशन है, देखें, एक बदनुमा दाग 97 में था जो PMLN ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आज तो इतने बदनुमा दाग पैदा हो गए हैं, एक तरफ से अदालत फैसला देती है, अभी बाहर नहीं निकलते, कोर्ट के बाहर से ही उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, बल्कि कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार कर लेते हैं। जिस दिन 9 मई वाला वाक़या हुआ, अब PTM की जो हरकत थी, बेसिकली जो पर्पस था उनका, वो भी यही था। उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, एक रियासी दहशतगर्दी हुई, रेंजर्स के लोग आते हैं आकर के। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये तो सारे वाक़यात हमने देखे हैं, इसके ऊपर जो लोगों का रद्द अमल आ रहा है, जो लोग इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और हम भी आपसे यही सवाल करना चाह रहे हैं कि अदालतें इतनी जो बे-इख्तियार हो गई हैं कि उनके जो अहकामात के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उसका पहरा किसने देना है? कोई इस तरह के हम कोई तादीबी कार्रवाई के हवाले से कोई एक्शन हमें कुछ अदालतों की तरफ से अहकामात इस तरह के नज़र नहीं आ रहे। ज़ाहिर है हमारा जो आइन है, आइन के अंदर तो बहुत वाज़े है कि एक अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी लोअर कोर्ट की तरफ से जब हुक्म आ जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाना तमाम जो इंतज़ामी इदारे हैं उनके ऊपर लाजम है। तो अगर वो लाजम है तो उसके ऊपर फिर पैरा क्यों नहीं दिया जा रहा अदालतों की तरफ से? अहकामात दिए जाते हैं, अहकामात की वायलेशन हो जाती है और अदालतों की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स हमें सुनने को मिल जाते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, और ज़ाहिर है इसमें परेशानी होनी भी चाहिए कि उनके अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। देखिए, यही वजह है ना कि अदालतें आइन और कानून के ताबे होकर अपने काम कर रही हैं। आइन की जिस तरह तज़हीक और मजाक किया जा रहा है उनके फैसलों के साथ, और उनके साथ जो तर्ज अमल और सलूक रखा जा रहा है, तो ये माशाल्लाह के ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था। आइन के मुताबिक फैसला आता था और उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जाता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि आइन मुअत्तल होता था। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, ये तो मैं समझता हूँ कि आइनी तौर पर तो दूर की बात है, किसी गैर आइनी हुकूमत के ज़माने में नहीं हुआ।
کہ عدالت ایک فیصلہ کرے اور اس کو اگلے ماننے سے انکار کر دیں. عدالت کہے اس کو ریلیز کر دو، وہ جیل کے باہر سے ہی اٹھا کے لے جائیں. یعنی اس قدر جو غیر آئینی طرز حکومت چل رہا ہے یا جو غیر آئینی طریقہ گورننس چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اب دیکھیں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، یہ تاریخ یاد رکھے گی، تاریخ دیکھے گی کہ کس طرح عدالتوں کا مذاق اڑایا گیا. اور اب یہ ٹائم ہے کہ جو غلط کرے اور اس کو فوری طور پر معطلی بھی کریں، اس کو نااہلی بھی کریں اور اس کے خلاف ان کو جیلوں میں بھی بھیجیں. یہی اس کا حل ہے، کیونکہ اگر عدالتیں یہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گی، یہ تو پھر دیکھیں نا انارکی کیسے پھیلتی ہے. یہ جو لوگوں کا اور پبلک کا طرز عمل سامنے آیا جو 9 مئی کو، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسے واقعات ہوں، یہ وہی ہے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جہاں انصاف نہیں ملتا، جہاں انصاف کا دوہرا معیار ہوتا ہے، جہاں ادارے جی چودھری غلام حسین صاحب، آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. پولیس باندھی بن کے کھڑی ہو حکومت کے سامنے تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. جی سر. شعیب شاہین صاحب، یہ جو تحمل اور صبر کا اور وہ جو درس تھا نا کہ وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے، وہ کام نہیں آتا. لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے. جب آپ نے دیکھا کہ سر عام ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر اللہ بولا گیا، سینکڑوں لوگ گئے، ان کے گیٹ کرین کے ذریعے توڑے گئے اور اندر گھس کے ہر چیز کی پامالی ہوئی. اسی طرح ایک سابق نائب وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ کے گھر میں اور خواتین کے ساتھ کیا ہوا اور ساری رات وہاں کیا ہوتا رہا، اور اب وہ جو ہے نا سارے ملک میں پھیلا دیا ہے. کسی کی خاتون، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا بزرگ، کوئی باہر گیا ہوا ہے، کوئی پاکستان آیا ہوا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے ان کو کسی چیز کا. نہ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا خوف کوئی نہیں، اور اس کے بعد اب زمین پر نہ قانون قاعدے کا، نہ آئین کا، نہ کسی چیز کا، نہ کسی عدالت کا کوئی خوف رہ گیا. اگر آپ نے 1-2 اعلیٰ پولیس افسروں کو اڈیالہ والی گاڑی میں یا کوٹ لکھپت والی گاڑی میں بٹھایا ہوتا تو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ آج ججوں کو عدالتوں میں رونے پر مجبور کر دیا گیا. اور شاہین صاحب، آپ جیسے جید وکلاء جو ہے وہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے آپ کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جج جو ہے وہ رونے پر مجبور ہے اور لائرز کمیونٹی از ڈوئنگ نتھنگ ٹو ریسکیو دی سچویشن. یہ بات جو صاحب آپ کی بات درست ہے. ہمیں بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ تمام ادارے جو ہے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کے تحفظ کے لیے ہمارے وکلاء میں بھی تقسیم در تقسیم ہے. یہ ساری خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ معاشروں کی تباہی اور قوموں کی تباہی تبھی ہوا کرتی ہے کہ جب اس طرح کا ماحول ہوا کرتا ہے، اور یہ ساری خرابیاں ہم آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ دس از دی ٹائم کہ ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور ایکشن نہ لیا گیا تو پھر یہ انارکی پھیلے گی اور ملک کو ترقی نہیں کیا. اور وہ ایک خاتون کہہ چکی ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں گے. بس اللہ نہ کرے کہ یہ اگر حالات برقرار رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کون سا وہ دن ہوگا کہ جس میں ہم کہیں گے کہ یہ انصاف کا جو دورہ معیار ہے یا جو قانون کا دورہ معیار ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، یا ہم اس کے کوئی اچھائی کی توقع رکھ سکیں گے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کو لاہور لے کے جائیں گے. لاہور کی عدالت کے اندر جو کیس چل رہا ہے جو جرنلسٹ عمران ریاض کے حوالے سے، وہ کیا سماعت ہوئی، کیا سوال و جواب ہوئے، اور اس کیس کا ابھی سٹیٹس کیا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.